بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اس ضمن میں جو 7واں سریہ ہوا وہ سریہ ابی حدرد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ تھا. اس سریے کی تفصیل یہ خود بیان کرتے ہیں. حضرت ابو حدرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی ایک خاتون سے شادی کی اور 200 درہم مہر مقرر ہوا. میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلے میں حضور میری مدد فرما دیں. حضور نے پوچھا تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 200 درہم. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے اتنا مہر مقرر کیا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تمہاری مدد کروں. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں چند روز حضور کے پاس ٹھہرا رہا. پھر بنی جشم قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام رفاع بن قیس ہے وہ آیا اور اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا. چنانچہ اس نے الغابہ مقام پر قیام کیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ قیس قبیلے کو وہ دعوت دے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول پر حملہ آور ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور 2 مسلمانوں کو یاد فرمایا. ہمیں حکم دیا کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں. سواری کے لیے ہمیں ایک بوڑھی اونٹنی دی گئی جو اٹھنے سے بھی عاجز تھی. ہم میں سے ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو وہ اٹھ نہ سکی. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر اسے اٹھایا. حضور نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور معلومات حاصل کر کے مجھے آگاہ کرو. بہرحال ہمارے ساتھ تیر کمان اور تلواریں تھیں. جب ہم غابہ کے مقام پر پہنچے تو سورج ڈوبنے لگا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے دوسرے 2 ساتھیوں کو ایک اور کونے میں چھپنے کے لیے کہا اور میں نے ان سے کہا کہ جب تم میرا نعرہ تکبیر سنو اور دوڑ کر مجھے لشکر میں گھستا ہوا دیکھو تو تم دونوں بھی بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہنا اور دوڑ کر مجھ سے آ ملنا. ہم اب اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے تاکہ ہم دشمن پر حلہ بول دیں. اتفاقاً ان کا ایک چرواہا تھا، اس کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تو اس کا جو مالک تھا وہ رفاع بن قیس تھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی تلوار گردن میں حمائل کی اور کہا خدا کی قسم واللہ میں اپنے چرواہے کے پیچھے جاؤں گا. مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور وہ کسی مصیبت میں ہے، میں جا کر اس کی مدد کروں گا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا تم باز رہو، تم سردار ہو، تم ایک چرواہے کے پیچھے جاؤ گے، تم بیٹھو یہاں پر، ہم جا کر اسے تلاش کر کے آتے. اس نے کہا نہیں نہیں، میرے بغیر اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں، میں سردار ہوں، میرے پہ ذمہ داری ہے اس چرواہے کی اور وہ جو چیز لے کے گیا ہے وہ میرا مال ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ چلتے. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا اور اکیلے جاؤں گا. تو بہرحال وہ وہاں سے تنہا نکلا. تو کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تو یہاں تاک میں بیٹھا تھا کہ میرے ہاتھ کوئی لگے اور مجھے کوئی موقع ملے. تو میں نے دیکھا کہ جب یہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس پر اپنا تیر چلا دیا جو سیدھا جا کے اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. میں نے جھپٹ کر اس کا سر قلم کر دیا. پھر میں لشکر کی طرف دوڑا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا جسے سن کر وہ اتنا بلند نعرہ تھا نا میرا، ساتھ میرے ساتھیوں نے بھی زوردار نعرہ لگایا. تو اب یہ سمجھے کہ او مسلمانوں کی تو کوئی بہت بڑی فوج آ گئی ہے کہ یہ آدمی ایسے ہمارے لشکروں میں گھس رہا ہے کہ لگتا ہے اس کے پیچھے تو بہت زیادہ تعداد ہے. اور پھر ان دونوں نے بھی زور سے آواز لگا دی. پھر اندھیرے کا وقت، ان کو کیا پتا کتنے لوگ ہیں، اس زمانے میں لائٹیں شائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، رات کا وقت تھا. تو وہ ڈر کے جو ہے نا سارے کے سارے بھاگے وہاں سے کہ بھئی ہمارا سردار بھی نہیں اور پھر رات کا وقت ہے اور پتہ نہیں یہ کتنے لوگ ہیں. تو وہ سارے اپنی جان بچا کر بھاگے تو سارا سامان پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ کہتے ہیں ان کے کثیر تعداد اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو ہانک کر ہم 3 بندہ مدیرہ لے آئے اور ساتھ ہمارے اس رفاع کا سر بھی تھا جو ہم اسے اپنے ہمراہ لے آئے اور وہ لا کر وہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے مجھے ان اونٹوں میں سے 13 اونٹ عنایت فرمائے اور تاکہ میں اپنا مہر ادا کروں. تو اس طرح میری بیوی میرے گھر میں آ گئی. تو اس کو امام بیہقی نے السنن میں روایت کیا ہے جلد 4 صفحہ 303 اور 304 پر. اگین اس سریے کا ریزن بھی میں نے آپ سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا نہیں کی،
بلکہ رفاع بن قیس خود آیا اور اس نے آ کر الغابہ کے مقام پر اس نے کیمپ آؤٹ کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ قبیلہ قیس کو ساتھ ملا کر مدینے پر حملہ کرے، تو اس کو ادب سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب